مختلف نظریات رحمت ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنے کہے پر پچھتاوے کے بعد اسے واپس حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے کہے ہوئے الفاظ کچھ عرصے کو لے کر تشویش میں مبتلا تھا، تو اس نے ایک دین کے عالم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ پھر وہ اس مسجد میں گیا جہاں وہ عالم لیکچر دیتا تھا، لیکن وہ اسے وہاں بھی نہ ملا۔ لیکن اسے اس کے 4 شاگرد ملے جن کو اس نے اپنی بیوی کو کہے الفاظ کے بارے میں بتایا اور ان کی رائے طلب کی۔ پہلے شاگرد نے کہا کہ تم مرتے دم تک کبھی اپنی بیوی کے نہیں ہو سکتے۔ دوسرے شاگرد نے کہا تم 40 سال تک اپنی بیوی کے نہیں ہو سکتے۔ تیسرے شاگرد نے جواب دیا تم پورے 1 سال تک اپنی بیوی کو واپس نہیں لے سکتے، اور چوتھے والے نے کہا تم اپنی بیوی کو 1 رات کے لیے واپس نہیں لے سکتے۔ آدمی یہ سن کر اور پریشان ہوا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی وقت عالم مسجد میں داخل ہوئے، جن کو دیکھ کر آدمی بہت خوش ہوا۔ اس نے عالم کو بتایا کہ اس نے کیا کیا اور شاگردوں نے اس کے کہے ہوئے لفظ کی کیا تشریح کی۔ عالم نے اپنے شاگردوں سے ان کی دی گئی تجویز کی وضاحت مانگی، تو پہلے والے نے کہا یہ اپنی بیوی کو مرتے دم تک حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، یہاں اس سے مراد موت تک ہے۔ پھر اس نے دوسرے شاگرد سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں فرمایا کیا کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جہاں انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قابل ذکر ہے۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے جانے سے پہلے 40 سال جنت میں رہے۔ عالم نے پھر تیسرے شاگرد سے پوچھا تو اس نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھے لفظ کو ایک اچھے درخت کے ساتھ کیسے تشبیہ دیتا ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں؟ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ پھل سال میں 1 بار اگتا ہے۔ پھر عالم نے آخری شاگرد سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شام اور صبح اللہ کی تسبیح کرو، اور یہاں اس سے مراد 1 رات ہے۔ عالم کو اپنے طلباء کے جوابات پر فخر محسوس ہوا اور اس نے پریشان حال آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا میرے آخری طالب علم کی تجویز پر عمل کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کتنا رحم کرنے والا مذہب ہے، باحیثیت مسلمان آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین انتخاب کریں جب تک کہ اس انتخاب کا ذکر اسلامی قوانین میں ظاہر ہے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون